انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مرنے والے شخص نے اس دنیا میں آ کر کسی انسان کو نہیں دیا۔ لیکن انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اس سوال کی جستجو میں رہا۔ دراصل جب انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس انسان کی روح اس کے جسم اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ لفظ برزخ دو چیزوں کے درمیانی فاصلے یا پردے کو کہا جاتا ہے۔ اس عالم کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز موت اور روح قبض ہونے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اسے عالم قبر یا عالم وصال بھی کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت تک تمام انسان و جن اس عالم میں رہتے ہیں۔ مومن کے لیے برزخ جنت کی طرح ہوتا ہے جبکہ کافر کے لیے جہنم کی مانند ہے۔ روایت کے مطابق دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک بار پھر سے اس کے مادی جسم میں منتقل کیا جاتا ہے جہاں منکر و نکیر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کے اعمال کے مطابق دو نورانی فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر روح مومن اور نیک ہوتی ہے تو اسے علیین نامی عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اگر روح بری اور شرک و کفر کرنے والی ہوتی ہے تو اسے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ علیین اور سجین عالم برزخ کے دو ٹھکانے ہیں جو کافر اور مومن کے لیے خاص ہیں۔ علیین میں موجود روحوں پر اللہ رب العزت کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ باغ نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں جانتی تھی۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا تھا۔ یہ روحیں یہاں نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی رہتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی روح آنے والی انہیں یہ بتاتی ہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو مر چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا تو یہ برزخی روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ انہیں سجین میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں ویسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ برزخ میں نیک لوگوں کے علاوہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء اور صالحین کی روحیں بھی ایک مقام پر ساتھ رہتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ وہ شہداء جو دنیا میں اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہوئے، ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ اس کے متعلق صحیح مسلم میں ایک مشہور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کے متعلق فرمایا، ان کی روحیں سبز پرندوں کے شکم میں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوتی ہیں اور وہ روحیں جنت میں پھرتی رہتی ہیں، جہاں چاہیں وہاں جاتی ہیں اور جو چاہے وہ کھاتی ہیں اور پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ پھر ان کا رب ان روحوں سے کہتا ہے، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم اور کیا خواہش کریں، ہم جنت میں جہاں چاہے وہاں گھومتے اور جو چاہے وہ کھاتے پیتے ہیں۔ دنیا میں نیند اور خواب عالم برزخ کا ہی ایک نمونہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے جس سے براہ راست روح متاثر ہوتی ہے اور اس خواب کا تاثیر انسان کے بدن پر بھی ہوتی ہے جسے وہ صاف محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ تو خواب دیکھنے والا انسان خواب میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور چلتا پھرتا دکھے دیتا اور باتیں کرتا ہے حالانکہ وہ نیند میں ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص کا بدن خواب کی دنیا سے جڑا ہوتا ہے اور وہ ہر بات محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح برزخ میں جب انسانی روح جزا یا سزا پاتی ہے تو اس کا اثر قبر میں موجود جسم پر بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر بدک گیا۔ قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دیتا۔ ناگہاں وہاں 5 سے 6 قبریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں کب دفنایا گیا؟ اس نے کہا زمانہ شرک میں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ تمہیں بھی سنا دیں جو میں سن رہا ہوں۔ ابن فارس قدمی اپنی تاریخ فارس میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ 590 ہجری میں بغداد کے ایک تل احمر کے پاس ایک مردہ بوسیدہ حالت میں پایا گیا جس کی صرف ہڈیاں باقی رہی تھی۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوکی گئیں۔ میخوں کے نشانات اس کے پیٹ اور پیشانی پر بھی تھے اور بڑی خوفناک حالت میں وہ مردہ اپنی قبر میں پڑا تھا۔ پانی کے بہاؤ نے تل احمر کی زمین کو کھول دیا تھا اور وہ مردہ باہر آ گیا تھا جس سے سب کو عبرت حاصل ہوئی۔ بعض گمراہ اقوام اور مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانی روحیں اپنے اعمال کے مطابق جانور یا حیوانات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ روحیں دنیا میں ہی چکر کاٹتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی روحیں جسم میں واپس بھی آ جاتی ہیں۔ یہ وہی باطل عقیدہ ہے جسے ہندوستان میں ہندو مت کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ ایک گمراہ کن اور باطل نظریہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ روح جسم سے ایک مرتبہ خارج ہو جانے کے بعد کسی صورت بھی جسم میں لوٹائی نہیں جا سکتی، بلکہ ان پر برزخ میں عذاب و ثواب ہوتا ہے جو جسم اور روح دونوں پر ہے، خواہ وہ اکٹھے ہوں یا علیحدہ علیحدہ۔ بے شک موت ایک حقیقت ہے۔ دنیا سے برزخ اور برزخ سے حشر تک کا سفر ہر ذی روح کو کرنا ہے اور اس سفر کا زاد راہ وہ اعمال ہیں جو ہم اس دنیا میں کریں۔ لہٰذا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، مردہ کو نہلاؤ کرو کہ فانی جسم کو چھونا بھی بڑی نصیحت ہے، اور جنازہ کی نماز پڑھو تاکہ یہ تم کو غمگین کر دے، کیونکہ غمگین اللہ رب العزت کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔